بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ یہ علامہ صاحب کی نظر ہے اور آپ کی نظر بھی ہے کہ ملتی کہاں سے چشم تغافل کو روشنی۔ بے قسمت لوگ تھے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ملتی کہاں سے چشم تغافل کو روشنی، تھے جن دلوں پہ کفر کے تالے پڑے رہے، اور دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے۔ جناب علامہ شہنشاہ حسین لکھ۔ اوپر نہیں آ جائے گا، اوپر نہیں آ جائے گا، یہ اوپر رکھ دیں۔ بلندتر صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات۔ سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، مگر یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھوٹا سورہ ہوگا اس کا پیغام بھی چھوٹا ہوگا؟ سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر جو چھوٹا سورہ ہے وہی قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ پروردگار عالم نے اسلام کی حفاظت سورہ کوثر سے کی ہے۔ میں سورہ کوثر کہوں یا فاطمہ زہرا کہوں؟
اللہ نے قرآن میں سیدہ کا نام کوثر رکھا اور کوثر کا میری اور آپ کی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے خیر مطلق، خیر ہی خیر۔ پھول جس سمت سے بھی دیکھا جائے پھول دکھائی دیتا ہے، سیدہ جس سمت سے دیکھی جائیں خیر دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے بابا کی نگاہوں سے دیکھی جائیں تو خیر، وہ اپنے شوہر کی نگاہوں سے دیکھی جائیں تو خیر، وہ اپنے بچوں کی نگاہوں سے دیکھی جائیں تو خیر، وہ امت کی نگاہوں سے دیکھی جائیں تو خیر، وہ موالیوں کی نگاہوں سے دیکھی جائے تو خیر۔ صحیح ہے؟ خیر مطلق سیدہ کا وجود۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یوں تو سیدہ کی عظمت پر پورے سورے نازل کیے ہیں۔ سورہ دہر تو سیدہ کی شان میں پورا قصیدہ ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ قرآن کی ہر آیت سیدہ کی شان میں ایک مصرعے کے طور پر ہے، اور جب کوئی کلام کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے، اس کا مقطع بھی ہوتا ہے۔ شاعر حضرات تشریف فرما ہے، جب شاعر کلام کہتا ہے تو شعر کا کلام کا وہ پہلے مطلع کہتا ہے، اور جب اپنا کلام مکمل کرتا ہے تو اس کا مقطع بھی کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو اہل بیت کی شان میں نازل کیا ہے، اس کا مطلع کیا ہے اور اس کا مقطع کیا ہے؟ اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والے کلام کا مطلع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کی آغاز بے سے ہے اور بے کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اور اللہ نے جب اس شان میں قصیدے کو مکمل کیا تو اس کا ایک مقطع ہے، اور اس مقطع کو کہتے ہیں سورہ کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ اب میری مشکل اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ در حقیقت ہمارے مخالف نہیں ہیں، وہ اہل بیت کے مخالف ہیں۔ اس لیے کہ جہاں بھی اہل بیت کے فضائل کی بات آتی ہے انہیں مختلف معنی یاد آتے ہیں۔ ہم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، نبی نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا، تو کہنے لگے مولا کے یہ معنی نہیں ہے، وہ معنی ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں سیدہ کو کوثر کہا ہے، تو کہنے لگے کوثر کے یہ معنی نہیں ہے، کوثر کے معنی ہے حوض کوثر، پانی کا ذخیرہ۔ تو جہاں بھی اہل بیت کے فضائل آتے ہیں وہاں انہیں لغت یاد آ جاتی ہے، انہیں وہاں پر اور معنی اور مفہوم یاد آ جاتے ہیں۔ ہمیں تو صرف ایک ہی معنی نظر آتا ہے، ہم تو جہاں عظمت دیکھتے ہیں وہاں اہل بیت کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو جہاں کمال ہے وہاں اہل بیت ہے، اور جہاں اہل بیت ہے وہاں کمال ہے۔ ویسے بھی یہ طے اللہ نے کیا ہوا ہے، جہاں عظمت ہے وہاں اہل بیت ہے، جہاں فضیلت ہے وہاں اہل بیت ہے۔ جی ہم جب فضیلتوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی اور ذکر کرو۔ ہم نے کہا صاحب خیبر مولا علی نے فتح کیا، کہنے لگے اتفاقاً ہو گیا۔ ہم نے کہا خندق سرکار مولا علی نے فتح کیا، کہنے لگے وہ اس وجہ سے اور اس وجہ سے ہوا تھا، بہرحال اتفاقاً ہو گیا۔ ہم نے کہا سیدہ سے مولا علی کی شادی ہوئی، کہنے لگے اتفاقاً ہو گیا۔ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بی بی چلی گئی تھی، اتفاقاً ہو گیا۔ تو میں نے الجھ کے کہا کہ جب سارے کمالات نے علی پر اتفاق کر لیا ہے تو تم علی پر اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ کمالات کا
مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ ویسے بھی اللہ نے انسان کو خلق کیا، انسان کی فطرت میں کمال پسندی، کمال جوئی پائی جاتی ہے۔ انسان فطرتاً کمال کو تلاش کرتا ہے۔ اب ہر ایک نے کمال علیحدہ علیحدہ تصور کر لیا ہے۔ کسی نے حسن ظاہری کو کمال سمجھا تو حسینوں کے دروازوں پر دکھائی دیا، کسی نے پیسے کو کمال سمجھا تو دولت مندوں سے دوستی کرنا شروع کر دی، کسی نے کرسی کو کمال سمجھا تو صاحبان منصب سے دوستی کی، کسی نے شہرت کو کمال سمجھا تو مشہور لوگوں سے دوستی شروع کر دی۔ عزیزان گرامی، یہ جو در در پر ٹھوکریں کھا رہا تھا بشر، اللہ نے ایک گھر میں ہی سارے کمالات کو رکھ دیا۔ اگر شہرت دیکھنی ہے تو علی زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے۔ اگر کرسی دیکھنی ہے تو اس سے بڑی کرسی نہیں ہے۔ یہ وہ کرسی ہے کہ اگر یہ زمین پر بھی بیٹھے ہوں تو کرسی انہی کے نام کی ہے۔ یہ جہاں بیٹھ جائے وہاں کرسی ہے، یہ جہاں چلے جائیں وہی منصب ہے۔ حسن ظاہری کا عالم یہ ہے کہ جن کے بچے حسنین ہوں، حسن حسین، حسن کا مرقع، جمالیات کا مرقع، ابوہما افضل منہما، تو ان کے بابا ان سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ نے سارے کمالات ایک جگہ پر ہمیں عطا کر دیے ہیں، اور ہم سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ متکبر، اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے وہ متکبر ہے۔ تھک تو نہیں رہا بتا؟ اللہ متکبر ہے، اللہ کی صفات میں ایک لفظ ہے نا متکبر، وہ متکبر ہے۔ میں اہل بیت کے فضائل پہ غور کر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے اہل بیت کو بنایا ہے۔ وہ تکبر ہی اس بنیاد پہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو فخر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس زمین پر ہم سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ ہم جنہیں مانتے ہیں ان سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ہم جن کے دروازے پر ہیں ان سے زیادہ اچھی تعلیم کہیں اور سے نہیں ملتی۔ ہم بیٹھے تو فرش پر ہیں مگر مزاج عرشی ہے۔ توجہ ہے؟ عزیزان گرامی، پاکستان کی سرزمین پر، کیونکہ بات پاکستان میں کر رہا ہوں، ہم سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے۔ اور ہماری افضلیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اس دروازے پر بیٹھنے کی وجہ سے یہاں سے خوشبو دی ہے، اور خوشبو یہ ہے کہ ہمارا دشمن، جملے کو محسوس کریں گے، ہمارا دشمن ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ کوئی اضطراب نہیں ہے، جنازے اٹھانے کے باوجود، دھماکوں کے باوجود، ٹارگٹ کلنگ کے باوجود، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے مرنا سب کو ہے۔ کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں جائے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں جائے گا، کوئی ہارٹ فیل ہونے سے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کہ کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے کہ علم اٹھاتے ہوئے دم نکلے، امام بارگاہ میں دم نکلے، مسجد میں دم نکلے۔ تو ہم سے زیادہ تو کوئی قسمت والا نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں سے قومیات کا جملہ بھی کہتا ہوا گزروں۔ خبردار، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اپنے ذہنوں سے نکالو۔ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ لوگ جو اپنا عنوان ہماری دشمنی کے ساتھ دیتے ہیں اور پورے پاکستان کی دیواروں کو انہوں نے کالا کر دیا اور ہمارے ساتھ اپنی دشمنی کا عنوان جوڑتے ہیں، یہ اس حیثیت کے نہیں ہے کہ ہم سے دشمنی کر سکیں، یہ اس حیثیت کے نہیں ہے، ان کا مقام ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا نام جڑے۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ بہت سارے شہروں میں ایک نعرہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں دیواروں پر،
علی اور فلاں بھائی بھائی، علی اور فلاں بھائی بھائی، جس قوم کو قافیہ ملانا نہ آتا ہو، توجہ کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں، جس قوم کو قافیہ ملانا نہ آتا ہو وہ قوم ہے کیا؟ علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں ہے، علی اور نبی بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں جی، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ہماری دشمنی کا عنوان پائیں۔ میرے مولا نے فرمایا تھا نا، علی کو اتنا گرا دیا، علی کو اتنا گرا دیا کہ کہتے ہو علی اور فلاں، علی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کہ علی کے ساتھ کہتے ہو علی اور فلاں، کوئی نسبت نہیں ہے علی کو فلاں کے ساتھ۔ اسی طرح علی کے چاہنے والوں کے ساتھ ان کو نسبت نہیں ہے۔ توجہ ہے حضرات کی، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے دشمنی کا عنوان پائیں۔ ان کو نظر انداز کر کے زندگی میں موت دے دو، اتنا نظر انداز کرو، اتنا نظر انداز کرو، اتنا اگنور کرو انہیں، اتنا نظر انداز کرو کہ یہ جیتے جی مر جائیں۔ عزیزان گرامی، جنگ صفین میں ایک شخص مولا کے سامنے آ گیا تو مولا کو دیکھ کر کپڑے اتارنے لگا۔ مولا نے منہ موڑ کر فرمایا یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ علی اس پہ تلوار چلائے۔ یہ کردار کے ننگے، توجہ ہے، یہ کردار کے عریان جو ہماری خاطر ہمیں کسی طرح سے مشکل میں اپنی دانش میں ڈالنے کے لیے قرآن جلا دیتے ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے۔ میں رحیم یار خان سے کراچی کی فلائٹ میں تھا، میرے برابر میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب تشریف فرما تھے اہل حدیث کے۔ میں نے ان سے کہا مفتی صاحب آپ اپنے لوگوں سے کہیے ہمارے خلاف کتابیں لکھیں۔ کہنے لگے بڑا جگر ہے آپ کا۔ میں نے کہا آپ اپنے علماء سے کہیے، مفتیوں سے کہیے کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں، یہ اسلحہ اٹھانا چھوڑیں، اس لیے کہ اسلحے کی بنیاد پہ کوئی نہیں مرتا، اسلحے سے کسی کو نہیں مارا جاتا۔ کتنا بے وقوف دشمن ہے، یہ ہمارے بدن کو مارتا ہے، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب ان سے کہیے اپنے لوگوں سے کہ ہمارے خلاف کتابیں لکھیں۔ کہنے لگے بڑا جگر ہے آپ کا کہ ہمارے اپنے خلاف کتابیں لکھوا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں لکھیں، ہمارے خلاف کتابیں لکھیں، اس لیے کہ سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے۔ پوچھو ہم سے، پوچھو، ہم جواب دیں گے تمہیں۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے مستقبل آپ کا ہے، آئندہ آپ کا ہے، آئندہ تشیع کا ہے۔ تھک کر نہیں سنے مجھے جملے، آئندہ مستقبل تشیع کا ہے، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں۔ مستقبل آپ کا ہے۔ ویسے بھی مظلوم کا آج نہیں ہوتا، مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ مظلوم آج گزار دے، آج گزار دے یا آج گزر جائے گا، کل مظلوم کا ہوتا ہے۔ ظالم کا آج ہوتا ہے اور مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ لہذا مستقبل آپ کا ہے، آئندہ آپ کا ہے، آئندہ تشیع کا ہے۔ نوجوانوں کا بہت بڑا مجمع ہے مجلس میں، یہ انٹرنیٹ سے بڑی دوستی رکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ایک سائٹ کو جا کے تلاش کریں، نام میں بتا رہا ہوں، www.reborn اہل بیت، اہل بیت کے نئے بچے، اہل بیت کے نئے چاہنے والے، اہل بیت کے نئے پرستار۔ 500 ان غیر مسلموں نے جنہوں نے شیعت کو اختیار کیا ہے،
اپنے احساسات اس سائٹ پر ڈالیں. توجہ ہے. 500 ان غیر مسلموں نے جو شیعہ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے احساسات اور اپنے جذبات اور سبب لکھا ہے کہ ہم شیعہ کیوں ہوئے. تھک تو نہیں رہے آپ؟ ان میں سے ایک کا میں نقل کر دیتا ہوں, ایک کے احساسات کو میں نقل کر دیتا ہوں. اور یہ نقل کرنے سے پہلے مجلس میں موجود اپنے دیوبندی بھائیوں سے اور بریلوی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری اس بات کو تذکر اور لمحہ فکریہ اور ہوشیاری کا اور سمجھداری کا سبب سمجھیں. فرقہ واریت کی بات تو ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے. ہم فرقہ واریت والے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم رونے والے لوگ ہیں, رلانے والے لوگ نہیں ہیں. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات. ہماری تو پوری قوم رونے کی مشق کرتی ہے. ہم تو رونے کی مشق کرنے والے لوگ ہیں. ہم کسی کو تنگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جی یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا, لمحہ فکریہ ہے ہمارے دوستوں کے لیے. جی وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مذہب میں, مسیحیت میں اپنے عقائد, اپنے سوالات کی تشفی نہیں پا رہا تھا, تو میرے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہمارا عالم دین تمہارے سوالات کے جواب دے دے گا. تو وہ میرا دوست جو تھا وہ مسلمان تھا اور دیوبندی تھا. اس نے مجھے مسلمان کیا اور دیوبندی کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ دیوبندی کیا ہے, بریلوی کیا ہے. میں جب دیوبندی ہو گیا تو میں نے جا کے ان کے عالم دین سے سوال کیے. انہوں نے کچھ جواب دیے, کچھ جواب نہیں دیے. تو میرے دل میں آیا کہ میں جا کر کسی اور سے پوچھوں. تو جب انہیں معلوم ہوا کہ میں بریلویوں کے پاس پوچھنے گیا ہوں تو وہ ناراض ہوئے. تو میں نے پوچھا حضور آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بریلوی مشرک ہیں. ابھی پاکستان میں ایک ٹیلی ویژن کے اوپر ایک شخص نے اول فول بکا تھا نا. وہ کہتا صاحب ہمارے مفتیوں نے فتوے دیے ہیں کفر کے. تو بھائی تمہارے مفتیوں نے تو بریلویوں کے لیے بھی کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں. تم مسلمان کس کو مانتے ہو یہ تو بتا دو. شیعت کی تصویر جتنی اچھی ہے اتنی کسی کی تصویر اچھی نہیں ہے. کہنے لگا کہ حضور آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں؟ وہ دیوبندی عالم کہنے لگا بریلوی مشرک ہیں, خبردار آئندہ مت جانا ان کے پاس. تو یہ کہنے لگا لو میں تو یہ الجھنیں دور کرنے آیا تھا, یہاں تو الجھنیں پڑ رہی ہیں. تو بریلوی عالم کے پاس میں نے جا کے کہا حضور آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں؟ کہنے لگے کافر ہیں, بدتمیز ہیں, مسلمان ہی ہم نہیں مانتے دیوبندیوں کو. کہنے لگا میں سلفیوں کے پاس چلا گیا, انہوں نے دونوں کو کہہ دیا کافر ہیں. تو میرے ایک غیر مسلم دوست نے کہا کہ ایسے جاؤ گے, ایک سینٹر ہے, یہ بات ہے مغربی دنیا کی, ایسے جاؤ گے ایک سینٹر ہے, ایک مسجد ہے, ایک امام بارگاہ ہے, وہاں بھی چلے جاؤ, وہ بھی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو کہنے لگا میں شیعوں کے یہاں چلا گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سینٹر میں نماز پڑھ رہے تھے, مگر ان کے نماز پڑھنے کا انداز دوسروں سے کچھ مختلف تھا. وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اپنے سامنے رکھا ہوا تھا, وہ سر کپڑے پر نہیں رکھ رہے تھے. وہ سجدے کی کیفیت میں اپنے سر کو خاک پر رکھ رہے تھے. میں ہاتھ باندھ کر ان کے برابر میں انہی کی صف میں کھڑا ہو گیا. تو نہ صرف انہوں نے مجھے صف سے نہیں نکالا بلکہ نماز کے بعد مجھے چائے بھی پلائی, مجھے گلے بھی لگایا, مجھ سے پیار بھی کیا, اور مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں ان کے کوئی خصوصی مہمان آ گیا ہوں. تو کہنے لگے آپ غیر شیعہ ہیں مگر ہماری مسجد میں آئے ہیں, ہمیں اچھا لگ رہا ہے. تو میں نے ان کے عالم دین سے بڑھ کے پوچھا کہ آپ کے نزدیک دیوبندی کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ہمارے بھائی ہیں. توجہ کر لیا آپ حضرات ہیں, شیعت کی تصویر کیسی ہے. کہنے لگے میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بریلوی کیسے ہیں؟ کہنے لگے وہ ہمارے عزیز ہیں, ہمارے بھائی ہیں. تو مسلمانوں کے جتنے فرقے تھے ان کے بارے میں جب میں پوچھتا رہا تو شیعہ عالم دین ان کو کہتا رہا وہ مسلمان ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. تو مجھے وہیں سے اندازہ ہو گیا جو دوسروں کو گلے لگاتا ہو وہی سچا ہوتا ہے. اور جو دوسروں کو برا کہتا ہے, کافر کہتا ہے, مشرک کہتا ہے, غیر مسلم کہتا ہے. کہنے لگا پھر میں نے اس مذہب پر غور کرنا شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ میرے سوالات کے جواب تو یہاں مل رہے ہیں. میری روح کو تسکین ملت جعفریہ میں ہو رہی ہے. تو پھر میں نے ملت جعفریہ کا انتخاب کر لیا. تو عزیزان گرامی میں لمحہ فکریہ دے رہا ہوں, پاکستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں جو آپ کو برداشت
اور تحمل مزاجی نصیب ہوئی ہے، آپ کو جو تحمل مزاجی نصیب ہوئی ہے وہ امام حسین پہ رونے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ امام حسین کی عزاداری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہاں مسجد کہاں ہے، مسجد کہاں ہے مولانا؟ تھوڑا سا آگے ہے، بریلویوں کی، شیعوں کی، بریلویوں کی بھی، دیوبندیوں کی بھی، شیعوں کی بھی۔ اب کیا کریں کہ اس طرح سے تقسیم ہو گیا ہے، ورنہ تو مسجد ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ آپ یہ مجلس مسجد میں کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ آپ کی مسجد ہے، آپ نے مسجد علیحدہ بنائی بھی ہے، امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہوا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی مسجد بناتے ہیں، سب امام بارگاہ سب مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی مدرسہ بناتے ہیں، آپ یہ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ میں اسلام آباد سے کراچی کی فلائٹ میں تھا، برابر میں ایک صاحب آگے بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ شیعہ مولوی ہیں؟ میں نے کہا جی طالب علم ہوں۔ کہنے لگے آپ سے سوال کر لوں؟ میں نے کہا بھائی امامہ ابا قبا پہن کر اسی لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں، ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں اور ہم سے نہیں پوچھتے۔ ان کی 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی۔ بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ ہماری بکری نے تو نہیں کھایا، تمہارا ہی کوئی ہے جس کی بکری نے کھایا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں ذرا؟ تو میں اس نے سوال کیا یہ آپ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں، یا آپ اتنا خرچہ مجلسوں پر کیوں کرتے ہیں؟ جو وہ جواب دیا تھا یہاں جواب دے رہا ہوں۔ آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، آپ نے امام بارگاہ کیوں بنایا ہے؟ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ مولانا قبلہ کی خدمت میں علماء کرام کی میں دور دور سے زیارت کر رہا ہوں، مجھے معاف کریں گے، جگہ کی تنگی ہے ورنہ میں نے آگے بلا لیتا۔ مولانا قبلہ کی خدمت میں جا کر کوئی ہندو کہے کہ مجھے قرآن دے دیجئے، میں قرآن سمجھوں گا، پڑھوں گا، سمجھوں گا، پھر اسلام قبول کروں گا، تو مولانا تو قرآن دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم آ کر کہے کہ جی مجھے قرآن مجید پڑھنے کو دے دیجئے، آپ تو قرآن دینے کو تیار نہیں ہیں، یہ کیسے ہدایت پائے گا؟ یہ کیسے ہدایت پائے گا؟ اسے کیسے ہدایت نصیب ہوگی؟ یہ ہدایت چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، یہ کہاں جا کر سمجھے، یہ کہاں جا کر سمجھے اور سمجھنے کے بعد قبول کرے۔ عزیزان گرامی، اسی پنجاب کے اندر ایک شہر ہے ننکانہ صاحب، جی ننکانہ صاحب سکھوں کا بہت بڑا مرکز ہے۔ کراچی میں ہمارے ایک شاعر تھے، ہمارے ایک دوست تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ننکانہ صاحب سے گزرتے ہیں، واربرٹن جاتا تھا مجلس پڑھنے، تو کہنے لگے کہ آپ ننکانہ صاحب کے مزار پر گئے؟ میں نے کہا بھائی وہ سکھوں کا مرکز ہے، میرا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگے ننکانہ صاحب محب اہل بیت تھے۔ تو میں نے کہا اگر محب اہل بیت تھے پھر سلام کرنے ضرور جاؤں گا۔ تو میں اسی ابا قبا کے ساتھ پہنچ گیا ننکانہ صاحب کے مزار کے دروازے پر، تو روک لیا انہوں نے ہمیں، کہنے لگے سکھوں کے علاوہ تو کوئی اندر نہیں جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ اپنے بڑوں کو جا کے بتائیے کہ مسلمانوں میں سے وہ آئے ہیں جو اہل بیت کو چاہتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیے ان کے سارے پنڈت، ان کے سارے بڑے جو ان کے مولوی تھے، ان کے علماء تھے، وہ سارے دروازے پر آ گئے، مجھ سے ہاتھ ملا کر کہنے لگے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ کیوں آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے؟ کیوں محبان اہل بیت کے لیے مندر میں اور جی گردوارے میں اور چرچ میں کیوں دروازے بند نہیں ہیں؟ توجہ کر لی آپ حضرات سے؟ کیوں آپ نے مسجد میں مجلس نہیں کی؟ نتیجہ دے رہا ہوں، مسجد میں داخلے کے لیے شرط و شرائط ہیں، شریعت نے شرط و شرائط رکھے ہیں، فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا، ہمیں وہ قبول ہے اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے۔ مگر حسین ابن علی کا احسان مانیے، سن 61 ہجری میں جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی حسین نے بنیاد رکھی تھی، اس کی ایک کلاس آج یہاں ہو رہی ہے۔ یہ کہاں جائے سمجھنے کے لیے؟ مسجد میں پابندیاں ہیں، مسجد میں شرط و شرائط ہیں جو ہم قبول کرتے ہیں، جو شریعت کا حکم ہے، پابند ہیں ہم اس کے۔ ہم ہندو کو نہیں لے جا سکتے مسجد میں، ہم سکھ کو نہیں لے جا سکتے مسجد میں، ہم یہودی کو نہیں لے جا سکتے مسجد میں، شرط و شرائط ہیں، کوئی ایک جگہ تو ہو۔ میں جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے، حسین کا یہ خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔
لہذا شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں ہے. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ ملانے کی جگہ ہے. صوفی ازم میں تشفی نہیں ہے، حسینیت میں تشفی ہے. امام حسین کے دروازے پر تشفی ہے. تھکے تو نہیں ہیں آپ رات؟ لہذا ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے. اور اس دروازے پر جب آپ پہنچیں گے تو اس گھر کی صدارت ہے بنام فاطمہ. اس گھر کی صدارت سیدہ کے نام پر ہے. پیغمبر اکرم گھر میں داخل ہوئے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ جو اس گھر کے اندر ہیں وہ سارے آئیڈیل ہیں، سارے مثالی ہیں، سارے رہنما ہیں؟ بھائی گھر میں سب رہ رہے ہیں، کیسے طے کریں کہ کون کیسا ہے؟ محترم بہت ہیں. پیغمبر نے بہت سارے لڑکوں کو، بہت سارے بچوں کو اپنا بیٹا کہا. حضرت خدیجہ کی بہن کی 3 بیٹیوں کو اپنی بیٹی کہا. تو پیغمبر نے بہت ساری بیویوں کو اپنا تعلق ان سے ظاہر کیا. لیکن کیا سب آئیڈیل ہیں؟ اگر سب آئیڈیل ہیں تو پھر قرآن مجید سورہ تحریم میں پیغمبر کی 2 بیویوں کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ سورہ تحریم جا کے پڑھ لیجئے. پیغمبر کی 2 بیویوں کے بارے میں اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، یہ نہیں سمجھیں گی. حضرت عائشہ کا مقام بہت بلند ہے. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بہت اچھی اچھی بیویاں دے دیں، ختیجہ کی رحلت ہوئے، ایک مدت گزر گئی، اب بھی آپ ختیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ تو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، کتب اہل سنت میں روایت ہے کہ نبی نے فرمایا خبردار عائشہ، ختیجہ سے کسی کا مقایسہ مت کرنا. ختیجہ کسی بھی زوجہ کی طرح نہیں ہے. ختیجہ نے 3 احسان میرے اوپر کیے ہیں جو کسی نے نہیں کیا. ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. بھائی برے وقت کے لوگ اور ہوتے ہیں، اچھے وقت کے لوگ اور ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی. جی فرمایا مجھے ختیجہ نے اپنا سارا مال دے دیا جب مجھے مال کی ضرورت تھی. فرمایا تیسری خدمت جو ختیجہ نے کی ہے، میں اگر صاحب اولاد ہوں تو وہ ختیجہ کی وجہ سے ہوں. فاطمہ زہرا مجھے ختیجہ سے ملی ہے. لہذا پیغمبر اکرم کی ازواج کا بڑا مقام ہے، امہات المومنین ہیں. لیکن اسی گھر میں رہتے ہیں سب. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے؟ ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، اصحاب حکومت کو نہیں مانتے. آپ زبردستی ہمیں اصحاب حکومت منوانا چاہتے ہیں. ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں. فرق اتنا ہے، گھبرا کر نہیں سنیے گا، فرق اتنا ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں اصحاب پیغمبر کا، مگر مسئلہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں. مسئلہ اہل بیت سے پوچھتے ہیں. نماز جماعت کے بعد جب مولانا مصافحہ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے مصافحہ کی آگے بڑھ کر مولانا سے. ان کے برابر میں ہمارے والد بھی کھڑے تھے جو ان سے 20 سال زیادہ تھے عمر میں. ہم نے اپنے والد کو سلام کیا، انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا دی، اور وہ برابر میں کھڑے ہی تھے کہ ہم نے مولانا سے مسئلہ پوچھ لیا جو ان سے 20 سال عمر میں چھوٹے ہیں. تو نمازیوں میں سے ایک صاحب نے آواز دے کر کہا کہ مولانا آپ نے اپنے والد کا احترام نہیں کیا. ہم نے کہا صاحب ہم نے اپنے والد کا احترام کیا، انہوں نے ہمیں پیار کیا، انہوں نے ہمیں دعا دی. کہنے لگے نہیں، احترام کیا ہوتا تو آپ مسئلہ پوچھتے. تو میں نے کہا بھائی محترم اور ہوتے ہیں، مرجع اور ہوتے ہیں. اصحاب پیغمبر محترم ہیں مگر مرجع اہل بیت ہیں. مسئلہ اس سے پوچھا جائے گا جو عالم ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ مسئلہ کس سے پوچھا جائے گا؟ جو عالم ہوگا. کیوں مولا کائنات کو ہم تمام صحابہ پر افضل جانتے ہیں؟ دلیل دے رہا ہوں بچوں کو. بہت واضح ہمارا عقیدہ ہے، یہ نظریاتی زندگی ہے. پاکستان میں
عقیدتی شیعہ 90% ہیں. یہاں کا سنی بھی شیعہ ہے مگر وہ عقیدتی شیعہ، اور 30% نظریاتی شیعہ ہیں. میں دونوں کے قول کی اور دونوں کے نظریے کی عکاسی کر رہا ہوں. ہم مولا کائنات کو تمام صحابہ پہ افضل کیوں مانتے ہیں؟ ہم مولا کائنات کو تمام صحابہ پہ افضل اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کسوٹی دے دی. اے ملائکہ تم بتا دو یہ نام کیا ہیں، اے آدم تم بتا دو کہ یہ نام کیا ہے. بس جس نے اسماء کا تعارف کروا دیا، ناموں کے بارے میں بتا دیا، اللہ نے فوراً فرشتوں سے کہا اس کا سجدہ کرو. یعنی افضل وہ ہو گیا جو عالم زیادہ ہے. میں آپ سے ایک چیلنج کر کے بات کرتا ہوں، کوئی ایک مثال بتائیں کہ مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، مولا علی نے کسی صحابی سے مسئلہ پوچھا ہو. اور 85 مثالیں ہیں کہ سب نے علی سے مسئلے پوچھے. بس جو زیادہ عالم ہے وہ زیادہ افضل ہے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، جناب خواجہ نظام الدین ثانی یوم حسین میں خطاب کرنے کے لیے آئے. اہل سنت کی بہت بڑی گدی ہے دہلی کی، اور یوم حسین میں خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے بھائیو خبردار، میں امام حسین کے فضائل پڑھنے آیا ہوں، میں سنی ہوں، شیعہ نہیں ہوں، لیکن میں تفضیلی سنی ہوں. تو ایک آواز آئی کہ خواجہ صاحب بتائیے تفضیلی سنی کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از پیغمبر علی کی فضیلت کا قائل ہو. علی کو سب سے زیادہ با فضیلت مانتا ہو اور سنی ہو، اسے تفضیلی سنی کہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں سنو میں اس کی دلیل دیتا ہوں. اب خواجہ صاحب کی دلیل سنیے. کہتے ہیں 2 طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب فضیلت ہے، ایک ترتیب خلافت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. پھر ایک اور آواز آ گئی، کہنے لگے خواجہ صاحب سمجھ میں نہیں آ رہی بات، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا؟ نہیں توجہ نہیں کر رہا ہمارا. اور 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ذات کبریا نے ہم پر احسان کیا ہے. پیغمبر اس گھر کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، کیسے طے کریں کہ کس کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ محترم سب ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، مگر آئیڈیل زندگی کس کی ہے؟ اسوہ حسنہ کون ہے؟ کسے دیکھ کر زندگی گزارنی ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ، جملہ محسوس کریں گے، پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، اور چادر کا گھر بنا کے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کو عنوان زندگی قرار دینا. پیغمبر کے پاس گنجائش بہت تھی. اگر اللہ گنجائش نہ رکھتا، جمع کے صیغے نازل نہ کرتا، تو کہہ دیا جاتا یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ نہیں تھا، تمہارا کردار بہت مضبوط نہیں تھا. توجہ ہے؟ مباہلے میں پیغمبر کے پاس گنجائش بہت ہے، مگر پیغمبر اکرم اپنے ساتھ کسے لے جا رہے ہیں؟ ایک ایک فرد کو لے جا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ثم نبتہل، ہم مباہلہ کریں گے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر بھیجیں گے. لعنت اللہ کی ہے، بھیجیں گے یہ اللہ کی لعنت کو یہ بھیجیں گے، اور اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر بھیجیں گے. میں ایک جملہ کہہ دوں، لعنت کوئی ایٹم بم نہیں ہے، لعنت کوئی کسی بندوق کی گولی نہیں ہے. لعنت کہتے ہیں عدم برکت کو. جس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے اسی پر لعنت ہوتی ہے، اور جس کی زندگی میں برکت آ جائے اسی کو صاحب برکت کہا جاتا ہے. صلوات ہوتی ہے، درود ہوتا ہے. تو پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور کاذبین کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر لعنت کریں گے اللہ کی.
تو گنجائش تو بہت تھی پیغمبر کے پاس. پیغمبر اکرم نے اس اتنی بڑی گنجائش کے اندر ایک ایک فرد کو کیوں لے کر آئے؟ جملہ محسوس کریں. عزیزان گرامی، سچے تو بہت تھے. ابو ذر جیسا سچا تو زمین آسمان نے نہیں دیکھا. سچے تو بہت تھے، لیکن سچے ہونا اور ہے، جھوٹوں پر لعنت کرنے والا اور ہے. جس نے زندگی میں 99 مرتبہ سچ بولا ہو اور 1 مرتبہ جھوٹ بولا ہو، وہ سچا ہے مگر جھوٹوں پہ لعنت نہیں کر سکتا. نہیں، میری بات نہیں جا رہی ہے. وہ 1 مرتبہ جس نے زندگی میں جھوٹ بولا ہے وہ سچا تو ہے، 99 مرتبہ سچ بولا ہے مگر جھوٹوں پہ لعنت نہیں کر سکتا. جھوٹوں پہ لعنت وہی کرے گا کہ جس کی سچائی ایسی ہو کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں اور رضوان جنت کپڑے لے کر دروازے پر آ جائے. صداقت کا یہ عنوان، سچائی کا یہ عنوان. اس گھر کی صدارت جناب سیدہ کے نام ہے. اللہ نے بڑی عظمت عطا کی ہے بی بی کو. بی بی کو بڑی عظمت عطا کی ہے سیدہ کو. میں اگر یوں کہوں سیدہ کی عظمت میں، جو احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا مولا کائنات سے مدد مانگتی ہے. آپ پہنچ گئے؟ ساری دنیا مولا کائنات سے مدد مانگتی ہے اور علی فاطمہ سے مدد مانگتے ہیں. جب گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو کہتے تھے یا سیدتی یا مولاتی فاطمہ، اے مجھ علی کی سیدہ، اے مجھ علی کی مولا. سب کے مولا علی، مولا علی کی مولا فاطمہ. ساری دنیا اللہ سے جب بات کرنا چاہتی ہے تو اہل بیت کو وسیلہ قرار دیتی ہے، اور جب ائمہ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو فاطمہ زہرا کو وسیلہ بناتے ہیں. سیدہ زہرا کو وسیلہ بناتے ہیں. سیدہ کا وجود، پروردگار عالم نے اس ذات کو جو عظمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا. یہ جو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، یہ کوئی کسی جیسا نہیں ہے، اور یہی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے. عجیب انداز ہے ذات کبریا کی خلقت کا. بد سے بد صورت بھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے. شکایت نہیں کرتا وہ اللہ سے. جی، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. دنیا میں کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا اللہ نے. ہر مصنوع اس کی نئی ہے، ہر مصنوع اس کی نئی ہے. آپ اہم ترین کاغذات پہ دستخط کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں انگوٹھا بھی لگائیے. تو آپ رجسٹرار صاحب سے کہتے ہیں نا بھائی ہم پڑھے لکھے آدمی، ہم نے سائن کر دی، انگوٹھا کیوں لگائیں؟ تو کہتا ہے نا کہ نہیں انگوٹھا تو لگانا پڑے گا. کیوں لگواتے ہیں؟ پوری دنیا میں سائن کے ساتھ انگوٹھا بھی لگتا ہے اہم کاغذوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. دنیا میں کسی کا کسی جیسا انگوٹھا بھی نہیں ہے. اتنا مختلف رکھا ہے اللہ نے. جب کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسے کیسی ہوگی؟ بس عزیزوں، میں نے یہاں تمہید باندھ کر ایک مطلب آپ کو دینا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا میں کوئی کسی جیسا نہیں ہے سوائے علی اور فاطمہ کے. اللہ نے ان دونوں کو ایک جیسا رکھا ہے. اللہ اکبر. تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے رہیے، مجھے لگ رہا ہے آپ تھک رہے ہیں. ایک جوڑا ہے دنیا میں جسے برابری کی بنیاد پر رکھا ہے. یہ جو لفظ کف ہے نا، برابری، کف، کیا فرمایا سرکار نے؟ لولا علی لم یکن لفاطمہ کف. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. یہ کیا فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم؟ پیغمبر اکرم بھی فرما رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی برابر نہ ہوتا. اگر علی اور فاطمہ نہ ہوتے تو برابری کا مفہوم نہ ہوتا. کوئی کسی کے برابر نہیں ہے.
تمام تر عظمتیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، لیکن کیا وہ پیغمبر کی کف ہیں؟ وہ پیغمبر کے ہم پلہ ہیں؟ قربان جائیں ہمارے ماں باپ جناب شہربانوں پر، مگر کیا امام حسین کی وہ کف ہیں؟ کوئی ایک امام معصوم کی زندگی میں تو بتائیے کہ ان کی زوجہ ان کی کف تھی؟ یہ میاں بیوی جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے یہ برابر ہیں؟ کوئی کسی جیسا نہیں ہے، تو پھر یہ برابری کیوں ڈھونڈتے ہیں ہم؟ برابری کے مفہوم پر تو کوئی نہیں پورا اتر رہا، پھر یہ بابا برابری کا مفہوم کیا ہے؟ دنیا میں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے سوائے علی اور فاطمہ کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزو ایک نقطہ اور لے لیجئے میری طرف توجہ کے ساتھ، ایک جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے، وہ علی اور فاطمہ کا جوڑا، اور ایک اور محاورہ بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جب رشتہ طے کر رہے ہوتے ہیں نا ہم اپنی بچی کا، ہم اپنے بچے کا، تو کہتے ہیں کیا کریں بہت اچھا جوڑا ہے، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ارے بھائی اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے، یا آسمان پر اگر اللہ نے بنایا تھا تو یہ زمین پہ ٹوٹ کیوں گیا؟ تو مان لیجئے نا کہ جوڑے آسمانوں پر نہیں، صرف ایک ہی جوڑا آسمان پر بنا ہے، وہ ہے علی اور فاطمہ کا جوڑا۔ سیدہ رستہ دیجئے، جگہ دیجئے مہمان عالم دین جناب علامہ طالب جوہری صاحب کے فرزند نامدار، اور علامہ صاحب کی خوشبو ان میں مکمل ہے، اللہ نے ان کو بہت صلاحیتیں دی ہیں۔ تھک رہے ہیں نا؟ سیدہ کے 2 نکاح پڑھائے گئے ہیں مولا علی سے، ایک اللہ نے پڑھایا ہے، ایک محمد نے پڑھایا ہے، ایک ملائے اعلیٰ پر، ایک ملائے اعلیٰ پر اور ایک زمین پر۔ کسی اور موقع پر اس کی علت بھی بیان ہوگی کہ ملائے اعلیٰ پر کیوں پڑھایا گیا، اس لیے کہ جنت میں بھی یہ جوڑا سالم رہنا تھا، جنت میں بھی یہی جوڑا رہے گا۔ بڑی عظمت ہے عزیزو سیدہ زہرا کی، اللہ نے اس پوری کائنات کو بطفیل سیدہ خلق کیا ہے، اور جو کائنات میں سب سے عظیم ہے وہ اختتام کائنات پر بھی سب سے بلند ہوگا، لہذا بی بی خاتون محشر ہے، قیامت میں بھی سرداری اور سالاری اور صدارت سیدہ کی ہے۔ بہار میں روایت ہے، اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ نبی فرماتے ہیں ابعثوا علی البراق، میں محشر میں براق پر بٹھا کے لائے جاؤں گا، ویبعث علی علی ناقتی، علی میرے ناقے پر بٹھا کے لائے جائیں گے، ویبعث صالح علی ناقتے، صالح اپنے ناقے پر بٹھا کے لائے جائیں گے، وَيُبَسُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى الدَّوَابِ، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا، وَتُبْعَثُ فَاطِمَةُ أَمَامِي عَلَى الْعَدَبَةِ، اور فاطمہ کی سواری کا نام عدبہ ہے جو میری سواری کے آگے چلے گی۔ سنیوں نے بھی لکھا ہے اسے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، جنت میں جانے کے لیے جب قافلہ چلے گا اور محشر سے یہ قافلہ گزرے گا، محشر میں یہ قافلہ ہوگا تو آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوزوا فاطمہ، اپنی آنکھوں کو جھکا دو اس لیے کہ فاطمہ کی سواری آئے گی۔ مولا علی کہیں گے یا اللہ یہ میری زوجہ ہے، جواب آئے گا علی تم بھی نگاہوں کو جھکاؤ،
पैगंबर फरमाएंगे मेरी बेटी है। आए मेरे हबीब, मंजर कुछ ऐसा है, जब सैयदा की सवारी गुजरेगी कुर्सी के करीब से तो बीबी फरमाएंगी कि मेरी सवारी रोक दो, मुझे अल्लाह से बात करनी है। और अल्लाह से खिताब करके बीबी फरमाएंगी या अल्लाह मुझे आज इंसाफ चाहिए। अहले सुन्नत ने लिखा है कि बीबी के सीने से एक गठड़ी लगी होगी, सैयदा उस गठड़ी को खोलेंगी, उसमें खून भरा गोता निकलेगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी में अल्लाह सिवाय हमें देवत में हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। बीबी अल्लाह से कहेंगी बे अय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, मुझे आज इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा गया। बीबी को जवाब दिया जाएगा सैयदा आज तुम्हारा दिन है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, कहो क्या मांगती हो। बीबी फरमाएंगी मुझे हुसैन ऐसा दिखा जैसे असर आशूरा में था। जवाब आएगा नहीं देख पाओगी। बीबी फरमाएंगी या अल्लाह मैं इन अहले महशर को बताना चाहती हूं मेरे साथ क्या हुआ है। जमीन महशर को बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा वसत महशर में देखो। जब वसत महशर में बीबी देखेंगी तो क्या देखेंगी, हुसैन घोड़े से गिर रहे हैं, इधर सैयदा जमीन पर गिरेंगी अपनी सवारी से। इमाम हुसैन के गुलूए मुबारक को तने अक़दस से अलहदा किया जा रहा है, घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। वो मंजर सैयदा देखेंगी, उसके बाद बीबी वहां पर हुसैन हुसैन कहेंगी। ये महशर होगा या मजलिस होगी, ये महशर का काफिला होगा या जुलूस हुसैनी होगा। इस अंदाज से सैयदा महशर की तरफ बढ़ेंगी, अज़दारो जन्नत की तरफ बढ़ेंगी। बीबी के अलकाब में 3 लक़बों पर गौर करके मजलिस खत्म कर देता हूं अपने हिस्से की। बीबी के अलकाब में एक लक़ब है मज़लूमा, बहुत वाज़ेह मफ़हूम है इसका। बीबी का एक लक़ब है मक़हूरा, जाकर देख लीजिए ज़ियारतनामा, बीबी के ज़ियारतनामे में एक लक़ब है मक़हूरा। मक़हूरा उस बीबी को कहते हैं जिस पे बहुत से लोगों ने मिलकर जुल्म किया। रोने वालों, पूरी मस्जिद आई थी बीबी के दरवाजे पर और कहा था कि अली को बाहर भेज दें वरना हम घर में घुस आएंगे। मक्तल के बाद जुमले तो रोने के लिए काफी हैं। हिंदुस्तान से अब से 10-12 साल पहले एक आलिम दीन आए थे, मौलाना सालिम नकवी। वो बयान कर रहे थे, उस वक्त उनकी उम्र 90-95 साल की थी। वो बयान कर रहे थे कि नवाब रामपुर के यहां उन्होंने 15 साल अशरा पढ़ा है। नवाब रामपुर कहते थे कि हजरत अली अकबर के मसाइब मत पढ़ना, और अगर मसाइब भी पढ़ो तो शहादत मत पढ़ना, मेरा दम निकल जाएगा। और जिस दिन हजरत अली अकबर के मसाइब पढ़े जाते थे, नवाब साहब मिंबर के पीछे जाके बैठ जाते थे। सालिम नकवी साहब फरमाने लगे कि एक साल मुझे ख्याल नहीं रहा और मैंने हजरत अली अकबर की शहादत पढ़ दी, तो वो अपने कपड़े फाड़ने लगे। नवाब रामपुर अपने कपड़े फाड़ने लगे, अपना सर दीवारों से दे दे के मारने लगे। मैं कहूंगा इतनी मुद्दत गुजरने के बाद हम और आपसे बर्दाश्त नहीं होता। सलाम ज़ैनब कुबरा पर, सलाम इमाम हुसैन पर हो। कैसे वो मंजर अली अकबर का सीने से बर्छी का निकलना कैसे देखा और कैसे बर्दाश्त किया। बाज मक्तल के जुमले ऐसे हैं जिन पर घंटों रोया जाए तो कम है। आयतुल्लाह हसन शिराजी जिन्होंने तंबाकू की तहरीम का फतवा दिया था, वो नजफ अशरफ में मजलिस में बैठे हैं, जाकिर मसाइब पढ़ रहा है, तो रोते हुए उन्होंने कहा भाई आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, हमें रोने दो, तुम जल्दी क्यों कर रहे हो। जब उसने एक जुमला कहा ना तो चीख मार के गिरिया किया और 3 घंटे बेहोश रहे। और वो जुमला क्या था? जुमला यह था, जब ज़ैनब को दरबार में लाया गया। मक्तल के अज़दारों, बाज जुमले रोने के लिए काफी हैं। ज़हरा मर्जिया के बारे में ये जुमला रोने को काफी है कि क्या बोल रहे हैं, अली को बाहर भेजो वरना हम घर में घुस आएंगे। बीबी ने फरियादें करना शुरू की, या बाबा, ए बाबा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत है, ये आपके इस घर में घुसेगी जिसके दरवाजे पर मलकुल मौत रुक जाता हो, जिसका एहतराम आप करते थे। मेरी बीबी ने फरमाया मैं जब तक जिंदा हूं अली पर आंच नहीं आने दूंगी। अज़ादारों, बड़ा कारनामा कर रहे हैं आप हजरात।
مولا علی کی ولایت کا دفاع، سب سے پہلی مدافع ولایت علی جناب زہرا کی ذات ہے۔ لیکن جب میری بیوی نے انہیں آنے نہیں دیا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا اپنے غلام سے کہ اس دروازے کو جلا دے۔ اس نے لکڑیاں جمع کر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ جب دروازہ آدھا جل گیا تو اس نے اپنی لگب سے دروازے پر فشار دیا، جلتا ہوا دروازہ دیوار کی طرف بڑھا۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں، آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود، وہ سینہ جو راز ہائے الہی کا خزینہ تھا، کہ سزاوار آن درو دیوار بود، اسے دروازے اور دیوار کے درمیان زخمی کر دیا گیا۔ مزید اس مرثیے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیاں توڑ ڈالی۔ آواز آئی فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔